میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریل پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تمہارے حسن کے نام۔ تمہارے حسن کے نام وہ ڈرامہ ہے جس پہ بات کرنے کے لیے سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ لاہور کالجوں کا شہر ہے، لیکن ڈرامہ میں اس حوالے کو کم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ جب بھی لاہور پہ ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو اندرون لاہور کی ثقافت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فلم بنی ہے تو اندرون لاہور پہ بنی ہے، بیرون لاہور کی اپنی ثقافت اور رومان ہے جو اس ڈرامے میں نظر آیا ہے۔ گرچہ ڈرامہ رومانوی ہے مگر ثقافت افسانوی نہیں ہے۔ جیتے جاگتے ایسے بہت سے کردار مال روڈ کے کالجوں کی روایت میں مل جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ حکیم نیر واسطی کے ناول اختر اور سلمیٰ پہ مبنی ہے جو 1930 میں شائع ہوا تھا۔ ڈرامے میں نیشنل کالج آف آرٹس کے اندر کہانی بنی گئی ہے جو 2 نسلوں پہ محیط ہے۔ ایک نسل 90 کی دہائی کی ہے، دوسری نسل 21ویں صدی کی 5th جنریشن یا ہائبرڈ نسل کہلاتی ہے۔ ایک نسل روایتی ہے، ایک نسل روایت شکن ہے، لیکن روایت شکن نسل کی بنیاد روایت میں پسی ہوئی نسل نے رکھی ہے جو بعد میں اس پسی ہوئی نسل کی اپنی روایتیں انہی دلائل پہ توڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہے جن دلائل پہ انہوں نے 5th جنریشن کو پروان چڑھایا ہے۔ زندگی کا حسن یہی ہے، اپنے فلسفے کو آپ بھی برتا جائے۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے دل میں ایسے روایت شکن رومان کی ایک لمبی داستان ہے۔ یہی داستان بیرون لاہور کی کہانی ہے جو 12 دروازوں سے باہر الگ دنیا، الگ تہذیب ہے۔ سلمیٰ اور سکندر کالج میں کلاس فیلو تھے۔ دوستی شاعری سے، پینٹنگ سے، محبت کے ساتھ ساتھ شادی کے خواب میں بدل گئی۔ ایسے خوابوں میں ہیرو غریب ہو تو ہمیشہ لڑکی پہ بے وفائی کی مہر لگ ہی جاتی ہے۔ ایک رقیب آتا ہے اور محبت سے نکل کر زندگی شفافیت کی ڈگر پہ سفر کرتی ہے، لیکن خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ انسان ان کو کبھی نہیں بھولتا۔ ان کی تعبیر کا جگنو ان کے اندر ٹمٹماتا رہتا ہے، روشن رہتا ہے۔ روشنی امید کی کہانی سمجھی جاتی ہے۔ سلمیٰ کی شادی اس کی سہیلی کے امیر ہیرو عاطف سے ہو جاتی ہے اور سکندر اس کی سہیلی منزہ سے شادی کر لیتا ہے۔ وہ ایک کامیاب آرکیٹیکٹ بن جاتا ہے، برطانیہ مقیم ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر ایک بیٹا عمر پیدا ہوتا ہے جس کی نفسیات ہر بیٹے کی طرح ماں کی نفسیات سے میل کھاتی ہے، جب تک کہ وہ خود باپ کے مردانہ تجربے سے نہیں گزر جاتا کہ اسے ایک لڑکی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور وہ اسے بھول نہیں پا رہا۔ جب باپ کسی لڑکی کو بھول نہیں پاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ جب سارہ اس کے چھوڑ کے جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے یہ فطری بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ماں منزہ کا کینسر سے انتقال ہو جاتا ہے۔ کراچی میں وہ باپ سے الگ رہنے لگتا ہے اور سیٹل ہو جاتا ہے۔ سلمیٰ بعد میں جس کالج میں پڑھی تھی وہیں پڑھانے لگتی ہے۔ اس کے گھر بیٹی سارہ پیدا ہوتی ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑی ہے۔ اس کے والدین کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی اپنی ماں کی طرح ہی اپنے باپ سے نفسیاتی مسائل ہیں، لیکن وہ ان سے اوپر، بہت اوپر زندگی کو سوچنے کے قابل ہو چکی ہے کیونکہ ماں کی تربیت اور آزادی نے اسے زندگی کی روانی کے حوالے جلد کر دیا تھا۔ عمر اور سارہ شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سلمیٰ اور سکندر بھی ایک بار پھر نیشنل کالج میں ملتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو علم ہوتا ہے کہ ان کے بچے آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بار پھر اپنے جذبات اور زندگی کی قربانی دیتے ہوئے اپنے بچوں کے حق میں خاموشی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ سب کہانیاں اس روایت پہ خوشی خوشی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈرامہ اس روایت سے ہی جنم لیتا ہے۔ اس روایت شکنی کے آخری لمحات کے لیے ہی اتنی لمبی کہانی بنی گئی ہے۔ سارہ کو عین شادی کے وقت کسی طرح علم ہو جاتا ہے کہ وہ سلمیٰ اور سکندر کے درمیان آ گئی ہے۔ وہ شادی ختم کر کے کراچی واپس چلی جاتی ہے اور معمہ فہمی سے کام لیتے ہوئے ماں کو تنہائی کی اس منزل پہ لے جاتی ہے جہاں وہ ایک بار پھر زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سکندر کو شریک سفر قبول کر لیتی ہے اور اپنی بیٹی کو بتا دیتی ہے۔ والدین کی آپس میں شادی اور پھر بچوں کی آپس میں محبت اور شادی ابھی سماج اس سطح پہ سوچنے کے قابل نہیں ہوا، لیکن ڈرامے نے بہت ہنرمندی اور سلیقے سے روایت کو توڑ دیا ہے۔ ڈراموں میں اس وقت روایت شکنی کا چلن عام ہے اور زندگی بھی اس کی طرف قدم بڑھا رہی ہے،
لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، بوا جیسے کرداروں کی زندگی کی نفیس پوری روایت شکنی میں کہیں سوال کیوں نہیں بنتی؟ صبا قمر اور مہا حسن نے جہاں اپنے کرداروں کو خوب نبھایا ہے، وہاں دونوں نے ایک آرٹسٹ عورت کے لباس، زیور، میک اپ، بالوں کے انداز پہ بھی توجہ دی ہے۔ صبا قمر نے تو حسن کی انتہا کر دی ہے، بہت خوبصورت لباس اور زیورات کا انتخاب کیا ہے، بہت کلاسیکل انداز دیکھنے کو ملا ہے۔ کالجوں کے شہر کا ایک بہت نفیس سا کلچر شہر کی چکا چوند میں ماند پڑ جاتا ہے، لیکن ڈرامے میں دو نسلوں والی مشقت کے باوجود اس کا حسن زندگی کے حسن کی طرح برقرار ہے۔ ایک آرٹسٹ عورت اور مرد کو ایک آرٹسٹ مرد یا عورت ہی ہضم ہوتے ہیں، انہیں دنیا داریاں راس نہیں آتی۔ اس لیے یہ ڈرامہ بنیادی طور پہ آرٹ اور آرٹسٹک تہذیب کا نمائندہ ہے۔ کالجوں کے شہر کا ایک نفیس سا کلچر شہر کی چکا چوند میں ماند پڑ جاتا ہے، لیکن ڈرامے میں دو نسلوں والی مشقت کے باوجود اس کا حسن زندگی کے حسن کی طرح برقرار ہے۔ ایک آرٹسٹ عورت اور مرد کو ایک آرٹسٹ مرد یا عورت ہی ہضم ہوتے ہیں، انہیں دنیا داریاں راس نہیں آتی۔ اس لیے یہ ڈرامہ بنیادی طور پر آرٹ اور آرٹسٹک تہذیب کا نمائندہ ہے۔ ناول کو اسکرپٹ میں سارہ قیوم اور عمیرہ احمد نے ڈھالا ہے، ڈائریکٹر ثاقب خان ہے، موسیقی بہت عمدہ ہے، شاعری بہت کمال ہے، سعد سلطان اور سہیل شہزاد کی شاعری ہے۔ ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ سے نشر ہو رہا ہے، جس نے ایک ناول کو زندہ اور تعبیر کر دیا ہے، جس نے ایک لاہور کی ایک تہذیب کو بحال کر دیا ہے۔